آج کی ویڈیو میں آپ ایک مشہور ناول نگار عصمت چغتائی کی زندگی کے بارے میں جان پائیں گے۔ عصمت چغتائی 21 اگست 1915 میں پیدا ہوئی اور ان کی وفات 24 اکتوبر 1991 میں ہوئی۔ وہ ایک ہندوستانی اردو ناول نگار، مختصر کہانی نویس شارٹ سٹوریز اور ایک لبرل انسان دوست تھیں اور اس کے علاوہ ایک فلم ساز بھی تھیں۔ 1930 کی دہائی کے آغاز میں انہوں نے خواتین کی جنسیت اور انسانیت، فیمیل سیکسوالٹی اور فیمینٹی کے بارے میں لکھا۔ متوسط طبقہ یعنی مڈل کلاس فیملی کے لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں لکھا اور اس کے علاوہ طبقاتی کشمکش جس کو کلاس ڈفرنس کہا جاتا ہے، اس جیسے موضوعات پر انہوں نے بڑے پیمانے پر لکھا اور ان کا انداز بیان حقیقت پسندانہ تھا اور اپنی اس حقیقت پسندی کی وجہ سے انہوں نے خود کو 20ویں صدی کے اردو ادب میں اپنا ایک نام پیدا کیا اور 1976 میں حکومت ہندوستان کی طرف سے ان کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں نصرت خانم اور مرزا قاسم بیگ چغتائی کے ہاں پیدا ہوئی۔ وہ اپنے والدین کے 10 بچوں میں 9ویں نمبر پر تھیں، 6 بھائی اور 4 بہنیں۔ عصمت کے والد کے سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے ان کے خاندان کو اکثر مختلف شہروں میں نقل مکانی کرنا پڑتی، جس سے ان کا بچپن جودھ پور، آگرہ، علی گڑھ سمیت کئی شہروں میں گزرا۔ عصمت کا زیادہ تر وقت اپنے بھائیوں کی صحبت میں گزرا کیونکہ ان کی تمام بہنوں کی اس وقت تک شادی ہو چکی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی، اور عصمت کی شخصیت پر ان کے بھائیوں کی صحبت کا کافی اثر پڑا اور عصمت اپنے دوسرے نمبر کے بڑے بھائی مرزا عظیم بیگ کو اپنا مینٹور اپنا استاد سمجھتی تھیں۔ عظیم بیگ خود بھی ایک ناول نگار تھے، ایک ناولسٹ تھے۔ جب عصمت کے والد انڈین سول سروسز سے ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد بلاخر یہ خاندان آگرہ میں آباد ہو گیا۔ عصمت نے اپنی ابتدائی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی خواتین کالج سے حاصل کی اور 1940 میں ایزابیلا تھوربن کالج سے اپنی بیچلر آف آرٹس کی ڈگری مکمل کی اور اپنے خاندان کے سخت مخالفت کے باوجود انہوں نے اگلے سال ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بیچلر آف ایجوکیشن کی ڈگری مکمل کی اور یہی وہ دور تھا جب انہوں نے ایک ترقی پسند مصنفین کے انجمن سے وابستہ ہوئی۔ یہ ایک پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن تھی اور اسی ایسوسی ایشن کے 1936 میں پہلی میٹنگ ہوئی جہاں عصمت کی ملاقات راشد جہاں سے ہوئی۔ راشد جہاں بھی اسی تحریک سے وابستہ خواتین مصنفین میں سے ایک تھیں۔ عصمت کو ناول نگار بنانے کا سہرا بھی راشد جہاں کو جاتا ہے۔ راشد جہاں نے عصمت کو حقیقت پسندانہ کہانیاں اور خواتین کے چیلنجنگ کردار لکھنے کو کہا۔ عصمت نے اسی دور میں نجی طور پر لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے اسٹوریز پرائیویٹ میں لکھی لیکن اس کے بعد کافی ٹائم تک انہوں نے کبھی بھی اپنی کسی بھی اسٹوری کو شائع کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی بھی اسٹوری پبلش نہیں کی۔ عصمت نے اپنی بیچلر آف ایجوکیشن کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد علی گڑھ میں قائم ایک گرلز اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے عہدے کے لیے درخواست دی۔ وہاں ان کی ملاقات شہید لطیف سے ہوئی اور ان سے گہری دوستی ہو گئی۔ لطیف اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رہے تھے۔ عصمت علی گڑھ میں اپنے قیام کے دوران مختلف پبلیکیشنز کے لیے لکھتی رہیں۔ انہوں نے گیندا اور خدمت گار جیسی مختصر کہانیوں اور ڈرامہ انتخاب سے کافی کامیابی حاصل کی۔ یہ سب اسی عرصے کے دوران میں شائع ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ 1942 میں ممبئی چلی گئیں اور اسکولوں کی انسپیکٹر کے طور پر کام کرنے لگیں۔ اسی سال کے آخر میں انہوں نے ایک نجی تقریب میں لطیف سے شادی کی جو کہ اس وقت بالی ووڈ انڈسٹری میں ڈائلاگ رائٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ عصمت نے اپنی ایک مختصر کہانی، ایک شارٹ سٹوری جس کا نام لحاف تھا، اس کے لیے بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کی۔ یہ کہانی 1942 میں لاہور کے ایک ادبی جریدے ادب لطیف کے ایک شمارے میں شائع ہوئی۔ لحاف کی کہانی علی گڑھ میں ایک بیگم اور اس کی مالش کرنے والی ملازمہ دونوں کے درمیان جنسی تعلقات کے بارے میں پھیلی ہوئی افواہوں سے متاثر ہو کر یہ کہانی لکھی۔ یہ کہانی ایک نواب اور اس کی بیگم کے بارے میں ہے۔ بیگم جان جو اس شادی سے ناخوش ہے اور بیگم جان اپنی جنسی خواہشات کو اپنی ایک ملازمہ کے ذریعے پوری کرتی ہے۔ لحاف کی کہانی خواتین کی ہم جنس پرستی، فیمیل ہوموسیکسوالٹی جیسے ٹاپک پر لکھی گئی۔ یہ کہانی اس وقت لکھی گئی جب اس طرح کے ٹاپک ایک ٹیبو تھے، ایسے ٹاپکس کے بارے میں کبھی بات نہ کی جاتی تھی، اور اس ٹاپک پر جب کہانی عام لوگوں تک پہنچی تو اس نے ایک تہلکہ مچا دیا۔ عصمت کو اس کہانی کی وجہ سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان پر معاشرے میں فحاشی پھیلانے کے الزامات لگائے گئے۔
عصمت کو لاہور ہائی کورٹ میں فحاشی کے الزامات کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ایک ساتھی مصنف جو اسی ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے ایک رکن تھے، سعادت حسن منٹو بھی عصمت کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں آئے۔ منٹو پر بھی عصمت کی طرح فحاشی کے الزامات لگائے گئے، جو کہ منٹو کی لکھی ایک کہانی بو جیسی کہانی لکھنے پر ان پر فحاشی کے الزامات لگائے گئے۔ دونوں مصنفین پر فحاشی پھیلانے کے الزامات لگائے گئے۔ الزامات کے باوجود عصمت اور منٹو دونوں کو بری کر دیا گیا۔ 1945 میں معاشرے میں فحاشی پھیلانے جیسے الزامات اور مقدمے کی وجہ سے میڈیا نے عوام کی توجہ منٹو اور عصمت کی طرف کروائی۔ دونوں کی بہت بدنامی ہوئی۔ عصمت نے عوام کی نظروں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور عصمت نے مجنون گورکھپوری اور کرشن چندر جیسے ترقی پسند مصنفین اور پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن کے کئی ساتھی اراکین کی حمایت حاصل کی، لیکن اس کے باوجود عصمت اس واقعے اور مقدمے کے لیے کی جانے والی میڈیا کوریج سے ناخوش تھی اور ان کے خیال میں یہ بدنامی ان کے کام پر کافی بھاری پڑی۔ عصمت اس واقعے کے حوالے سے کہتی ہیں، لحاف جیسی کہانی نے مجھے اس قدر بدنام کیا کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ بدنامی مجھے مارنے کے برابر تھی اور اس کے بعد میں نے جو بھی لکھا وہ اس بدنامی کے بوجھ تلے دب گیا۔ تاہم عصمت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، لحاف جیسی کہانی کی وجہ سے ہونے والی بدنامی کی وجہ سے اور اس بدنامی کی وجہ سے پیدا ہوئی کنڈیشنز حالات کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کر لیا۔ عصمت اس خاتون سے بھی ملی جس کو لحاف کی کہانی نے کافی متاثر کیا تھا، بیگم جان، جن کے متعلق یہ کہانی تھی۔ بیگم جان کی کہانی ان پر ہی لکھی گئی تھی۔ ملاقات میں اس خاتون نے عصمت کو بتایا، اس کہانی کو پڑھنے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، اور ملاقات میں عصمت کو بتایا کہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی اور دوسری شادی کر لی اور اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ایک بچے کی پرورش کر رہی ہے۔ عصمت کی زندگی پر کہانی لکھنے والی ایک خاتون نے ان دونوں خواتین کی ملاقات کے بارے میں لکھا کہ عصمت کو خاتون کی کہانی جان کر بہت خوشی ہوئی، بلکہ ان کے لیے ان کی زندگی میں ایک ریوارڈ تھا جب بیگم نے عصمت کو بتایا کہ لحاف جیسی کہانی نے اس کی زندگی بدل دی اور اس کہانی کی وجہ سے ہی ہے کہ اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اور رائٹر عصمت کے بارے میں یہ لکھتی ہیں کہ عصمت جو پہلے اس ملاقات کے بارے میں خوف زدہ تھی، لیکن بیگم سے ملنے کے بعد وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ لکھتی ہیں کہ پھول پتھروں کے درمیان ہی کھل سکتے ہیں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ پودے کو اپنے دل کے خون سے پانی پلایا جائے۔ شادی کے بعد عصمت کے شوہر لطیف نے عصمت کو ہندی فلم انڈسٹری میں بھی متعارف کروایا۔ انہوں نے 1940 کی دہائی کے آخر میں اسکرپٹ لکھنا شروع کیا اور لطیف کی ڈرامہ فلم زدی کے اسکرین رائٹر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1960 کی دہائی میں عصمت نے کل 8 ناول لکھے، جن میں سے پہلا ناول معصومہ دا انوسینٹ گرل تھا، جو کہ 1962 میں شائع ہوا اور اس ناول پر ایک فلم بھی بنائی گئی۔ اس ناول کی کہانی ایک نوجوان اداکارہ نیلوفر کی زندگی کے بارے میں ہے، جو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک کال گرل کے طور پر کام کرنے پر مجبور ہوتی ہے، ایک پروسٹیٹیوٹ کے طور پر کام کرتی ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اس کا باپ اس کے خاندان کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب گھر کے افراد کی کفالت کا ذمہ اس کے کندھوں پر ہے۔ یہ ناول خواتین کے جنسی استحصال اور سماجی اور معاشی ناانصافی جیسے موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ انہوں نے 1966 میں ایک ناول سودائی کے نام سے لکھا۔ یہ ناول 1951 کی فلم بزدل کے اسکرین پلے پر مبنی تھا۔ عصمت نے یہ اسکرین پلے لطیف کے ساتھ مل کر لکھا تھا۔ عصمت کی وہ موویز جس میں انہوں نے ڈائیلاگ رائٹر، کو پروڈیوسر، کو ڈائریکٹر اور اسکرین پلے کے طور پر کام کیا۔ 1948 میں شکایت، زدی، آرزو، بزدل، شیشہ، فریب، دروازہ، سوسائٹی، سونے کی چڑیا، لالا رخ، بہاریں پھر آئیں گی، گرم ہوا، جنون۔ ان کی اگر فیملی کی بات کی جائے تو ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام سیما اور سبرینا لطیف، اور وہ ایک رائٹر، فلم میکر اور ناولسٹ تھی، اور 76 سال کی عمر میں 24 اکتوبر 1991 میں انڈیا کے شہر ممبئی، مہاراشٹرا، انڈیا میں وفات پائی۔ عصمت کو 1980 کی دہائی کے آخر میں الزائمر جیسی بیماری کی تشخیص ہوئی، جس نے اس کے بعد ان کے کام کو محدود کر دیا تھا۔ الزائمر جیسی بیماری کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی یادداشت کھو دیتا ہے، انسان کے سوچنے سمجھنے جیسی صلاحیت جو ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بیماری انسان کے سوچ، یادداشت اور زبان پر کافی اثر ڈالتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ بیمار ہونے کے بعد وہ کوئی بھی سٹوری یا ناول نہ لکھ پائیں، اور وہ طویل علالت کے بعد 24 اکتوبر 1991 کو ممبئی میں اپنے گھر پر انتقال کر گئیں۔
اور عصمت کو چندنواڑی قبرستان میں ان کی آخری خواہش کے مطابق سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی بہت ساری تحریروں میں سے خاص طور پر انگارے اور لحاف پر ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا میں پابندی عائد کر دی گئی تھی، کیونکہ ان کے اصلاحی اور حقوق نسواں یعنی خواتین کے حقوق کے حوالے سے لکھے گئے مواد نے قدامت پسندوں کو ناراض کیا تھا۔ کنزرویٹو سوچ رکھنے والے لوگ ان کی تحریروں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ نے ان کی سٹوریز یا ناولز پڑھے ہیں، آپ ان کے لکھی گئی تحریروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔